اقبال صاحب، ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، ماشاءاللہ ان کی بڑی ایفرٹ ہے اور ان کی اوور آل پہلی پوزیشن بھی ہے اس کے اندر. تو اور انہوں نے، میں یہاں پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک کلاس بھی نہیں چھوڑی 20 میں سے 20 میں، اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی یہ آئے. ان کو ہم سرٹیفکیٹ بھی دیں گے اور ان کے تھوڑے سے ریویوز بھی لیں گے کہ QC1 کرنے کے بعد ان کے کیا خیالات ہیں. کلاس 1 گھنٹے کی ہوا کرے گی ڈیلی، پریشان نہیں ہونا. آج تھوڑا سا آپ کا ٹائم ہم زیادہ ضرور لیں گے. سر تکبیر. جزاک اللہ سر. سر اپنے کوئی ریویوز آپ دینا چاہیں اس کورس کے حوالے سے کہ کیسا لگا آپ کو؟ دیکھو جی، اصل بات تو اندر کا ایک کمٹمنٹ ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ جتنی میں نے تیاری کی ہے نا، یہ میں نے گھر بیٹھ کے تیاری نہیں کی، یہ میں نے سفر کے اندر ہی تیاری کی ہے. کام ایسا تھا، ایک فارمر ہوں، روزانہ جاتا ہوں آتا ہوں فارم کے اوپر. تو گاڑی چلانے والا بعض کا بیٹا ہوتا ہے، تو وہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور میں جناب یہ اپنی کتاب کھول کے نا، تو وہ ہوا ہوم یہ سارا ابھی پڑھیں گے سارا، تو وہ سارے کا سارا جو نا میں اپنا ریویژن کر رہا ہوتا تھا اور اس کو پڑھ رہا ہوتا تھا. اور یہ آئیڈیا میں نے کہاں سے لیا کہ ایک ہمارے محترم پیر ذوالفقار صاحب ہیں، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے ان کو، ماشاءاللہ وہ آتے بھی ہیں اس کے اوپر، نیٹ کے اوپر بھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بلایا، وہ جہانگیر میں ان کا ایک سلسلہ تھا، تو ان کے شوق تھا یہ جو ہے نا ٹماٹر پیدا کرنے کے طریقے جو ٹنل کے اندر ہوتے ہیں، وہ مجھے انہوں نے بلایا اور کہنے لگے یار مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ یہ میں اس کے اوپر کام کر سکوں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا پہلے آپ کو کوئی تھوڑا بہت انٹروڈکشن ہے ٹنل فارمنگ کا؟ تو کہتے ہیں ایکسپیرینس تو نہیں ہے، لیکن بلا والگا میرے جتنے بھی سفر ہوئے ہیں ہوائی جہاز کے اندر، کم از کم میں نے 3 من کے قریب جو تھا نا لٹریچر اس ٹماٹر کے اوپر وہ میں نے پڑھ لیا ہے. مجھے یہ پتہ ہے، اس کی ورائٹی کا پتہ ہے، یہ کیسے لگتا ہے، کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو سفر کے اندر دیکھو نا انہوں نے کوئی ٹائم کوئی وقت جو ہے نا ضائع نہیں کیا. تو وہ ایک آئیڈیا تھا میرے ذہن کے اندر کہ چلو یار اگر یہ ٹائم نہیں ملتا، فراغت آگے پیچھے نہیں ملتی، تو یہ تو بندہ کر سکتا ہے نا. تو اللہ کے فضل سے اس میں سب سے جو مجھے فائدہ ہوا نا، یعنی جو بھی اب یہ قرآن شریف جہاں سے مرضی یہ خود بے شک کوئی یہ خود ہی کھول لے، کوئی بھی یہ جب لائن کھولیں گے تو اس کے اندر یہ جو 50% ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کورس کو سمجھ سکیں گے، تو وہ واقعی ایسی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی لفظ ہر صفحے کے اندر، ہر لائن کے اندر وہ آگے آ جاتا ہے، ہم نے پڑھا ہوتا ہے اور اب سمجھ آتی ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود بخود وہ تھوڑا سا تصور میں جب جاتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کا یہ میسج کیا ہے اور اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں. اور اسی کی روح سے علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں شعر میں، اب شعر تو مجھے سارا صحیح یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ سمجھ نہیں ہوتی پھر کہ قوم ترقی تو پیچھے کیا ہوئے، یہ مسلمان یہ ترقی تو پیچھے کیوں رہ گئے نے؟ انہاں دی تے ابتدائی اقرا سے ہوئی تھی. ہاں جی، اقرا سے ابتدا جس قوم کی ہوئی ہو، سمجھ نہیں ہوتی پہ کہ پیچھے کیوں رہ گئے نے. سمجھ تو آتی ہے نا، پیچھے پتہ ہی کوئی پڑھ دے کیا. اور اگر تھوڑا سا اجازت دیں تو میں مطلب چھوٹی سی جاپان کی ایک بات بتانے لگوں آپ کو کہ میرے چک کا ایک بندہ سپروائزر تھا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر. وہ اس کے ساتھ میں اسکوٹر کے اوپر سوار ہوا گاؤں سے اور یہاں شہر آیا، اور اس نے مجھے اپنا خود واقعہ سنایا. پھر اس کی تصدیق جب وہ فوت ہوا تو ہم اس کے کل کے اوپر گئے، وہاں سے کلیگ بھی آئے ہوئے، تو انہوں نے بھی یہ بات اس کو انڈورس کیا کہ بالکل ایسے ہی ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاپان والے لے گئے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا تھا معاملہ، تو وہاں انہوں نے ہماری ٹریننگ کی، ہمارا ورکشاپیں بتائیں، سب کچھ، وہ سارے کا سارا اپنا کاروبار دکھاتے رہے. اور ایک دن کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ آج ایک ایسی چیز ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ بالکل حیران اور پریشان رہ جائیں گے. ہم تجسس میں آ گئے کہ پتہ نہیں وہ کون سی چیز ہے. ابھی تو ہم نے اتنی ورکشاپیں دیکھی ہیں کہ اتنی لمبی ورکشاپیں ہیں کہ جس میں پستہ نہیں بن رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں بن رہی، پستہ نہیں بن رہے ہیں.
اسی طرح کوئی ایسی ایک ورک شاپ ہے جس کے اندر پتہ نہیں ایک ہی آئٹم بن رہا ہے، تو آپ صبح کو ہمیں کیا دکھائیں گے اینڈ کے اوپر، جب ہمارا ختم ہوا ورک شاپ تو اینڈ کے اوپر کیا نہیں لگے کہ ہم ایک ایسی چیز بتائیں گے کہ آپ حیران پریشان رہ جائیں گے۔ اچھا ہمیں صبح لیا اور ایک بہت بڑے ہال میں ہمیں لے گئے، جب ہال میں لے گئے تو ہمیں کہنا کہ دیکھو جی یہ ایک نئی بات ہے آپ کے لیے، تو ہم سارے کے سارے مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، ہم نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو لائبریری ہے، لائبریری ہمارے پاس بھی ہوا کرتی ہے، وہاں ہم بھی جا کے پڑھتے ہیں، یہ لوگ لائبریری میں کتابیں پکڑی ہوئی ہیں اور یہ پڑھ رہی ہے، کوئی نئی بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں یہ بات نہیں، یہ ہے کہ یہ دیکھو یہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ جب ہم غور سے جا کے دیکھا تو قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا یار یہ چکر کیا ہے، یہ آپ لوگ تو بدھا کو پوجنے والے ہیں اور پڑھ قرآن رہے ہیں، اور اس کے ترجمے بھی ساتھ تھے، اس کے وہ تجسس میں لگے ہوئے تھے کہ وہ ان کے یہ کہنے کا یہ مطلب تھا کہ جتنے بھی ہم نے ترقی کی ہے، وہ علامہ صاحب جو رو رہے ہیں کہ سمجھ نہیں ہوتی پہ کہ قوم ترقی تو پیچھے کیوں رہ گئی ہے، کہ جس کی ابتدا ہے اقرا سے ہوئی تھی کہ پڑھ، یہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ وہ جب دیکھا کیا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور فرمانے لگے کہ جو جتنی بھی ترقی ہم نے کی ہے اس وقت دنیا کے اوپر، اس قرآن سے ہم نے سب کو اخذ کیا ہے، یہاں سے ہم نے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک چمگادڑ ہے نا جی، چمگادڑ کے پارک بھی دیکھے ہیں ہم نے، یہ رات کو جس کو نظر آتا ہے، دن کو نہیں کبھی دیکھا آپ نے، یہ پتہ ہے اس کا چمگادڑ کا یہ بیٹ جو ہے، اب یہ جناب علی رات کو اتنا لمبا سفر کرتا ہے، نہ جانے انگور کدھر پڑے ہوئے ہیں، وہ سرگودا میں آ کر اپنے بچوں کے لیے انگور لے کے آتا ہے، جس درخت کے اوپر ہوگا نیچے انگور کے دانے پڑے ہوئے ہوں گے، یہاں موسم بھی نہیں ہے، امرود کے چھلکے پڑے ہوں گے اور اسی طرح سیب کے چھلکے پڑے ہوں گے، اب یہ رات کو کہنے لگے یہ کیسے چلتا ہے، یہ ہم نے اخذ کہاں سے لیا، یہ آئیڈیا ہم نے کہاں سے لیا کہ اس کو تو نظر نہیں آتا، رات کو جاتا ہے تو جب یہ ٹکراتا کیوں نہیں ہے پہاڑوں کے ساتھ اور درختوں کے ساتھ چکر کیے، جب ہم نے اس کے پروں کی ڈیزائن کو دیکھا اس سے پھر ہم نے آگے آئیڈیا لیا، یہ ریڈار ہم نے بنایا کہ یہ ایک ایسا ریڈار سسٹم اس کے اندر اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے کہ جب یہ جاتا ہے ویوز آتی ہیں واپس آتی ہیں اور جب ٹکراتی ہیں تو یہ سوچتا ہے جی آگے کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، یہ اوپر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری اس قسم کی ایک بات نہیں، بے شمار باتوں نے بتائیں کہ سارے کی ساری ہم نے یہاں سے اخذ کی ہے۔ اب ہم ثوابی مسلمان ہیں، ماشاءاللہ ثواب بہت، ثواب تو آتا ہی ہے بھائی، ہوگا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ اگر میں یہ ثواب نہیں ہوتا تو یہ بات غلط ہے نا، نہیں ثواب ہے، ہر لفظ کے اوپر ثواب ہے، لیکن اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں یار کہ ثواب اکٹھا کر کے لے کے جائیں گے، یہ سے آگے بھی جانا ہے، وہ یہ 1 کلاس کے بعد 2 بھی ہے، 3 بھی ہے، 4 بھی ہے، 12 بھی ہے، MBBS والے کہاں پر جاتے ہیں؟ اب ہم نے یہاں پہ ایسا فٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو کہ بس صبح کو اٹھیں گے، اتنا تلاوت کر لیں گے، اتنی منتر پڑھ لیں گے، اتنا ذکر کر لیں گے، کوئی پتہ نہیں کہ یہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اس قابل تو ہو گئے ہیں کم سے کم کہ ہم وہ 50% جو الفاظ آئے ہیں تو ان کی سمجھ آ رہی ہے، وہ فکرے کا تسلسل بتاتا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اب ذوالقرنین کا واقعہ پڑھیں گے تو سارا سمجھ آئے گا کہ جناب جو وہ کیا تھا، کیسے اس نے کیا کیا مہمات کے اوپر نکلا، اور اس نے مطلب جب سارے اپنے وہ واقعہ اللہ نے بتائے ہیں تو سمجھ آ رہے ہیں۔ فرعون کا واقعہ ہے، اور نمرود کا واقعہ ہے، اسی طرح باقی قوم سبا کا واقعہ ہے۔ تو جب عربی کے لفظوں کا مطلب سمجھ آئے گا تو پھر جب آپ غرق ہو جائیں گے، سوچ بچار میں سوچیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ سارے راز کھول جائیں گے اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ او وہابی ہے تو سنی نہیں، سارے مسلمان ہیں۔ کوئی فرقہ یہ ساڈا پیدا کیتا ہے وہ خامی ساڈی ہے، سانو سمجھ ہی کوئی نہیں۔ اگر خود سمجھ آنی شروع ہو گئی تو سارے فرقے ختم، اکیلے مسلمان، اور ایک ہی قرآن ہے، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رسول ہے، ہم سب ایک ہیں۔ اس لیے اس سے میں نے بہت کم از کم یہ جو 20 لیسن ہے، 20 لیسن ہیں صرف، اور صرف آدھے گھنٹے کا لیسن ہے، اور سلوٹ تو ان کو ہے وہ ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہیں ادھر کہ جنہوں نے ایسا نظام، ایسا یعنی محنت کر کے اور ایک سلیبس ہمیں دے دیا ہے کہ عام بندہ ہم جیسا، آپ جیسے، ریڑھی والا، دکان والا، وہ مطلب سود بود اس کو آ جائے گی کہ وہ عربی سمجھنے کے قابل ہو جائے گا کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ جی، بڑی زبردست بات کی، اللہ نے سب کو عمل کی توفیق دی۔